خلیل جبران صحیفہ زندگی میں کہتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ تم صرف زمین کی مہک سونگھ کر زندہ رہ سکتے، جس طرح وہ درخت جو صرف سورج کی روشنی سے زندگی پاتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری فطرت مجبور کرتی ہے کہ تم اپنی غذا دوسروں کا خون کر کے حاصل کرو، اور اگر تم مجبور ہو کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ماؤں کے بچوں کو دودھ سے محروم کر دو، تو کچھ ایسا کرو کہ تمہارا یہ فعل بھی عبادت میں داخل ہو جائے۔ تمہارا دسترخوان ایک قربان گاہ بن جائے جس پر جنگل کے معصوم اور پاک رہنے والے جاندار تمہاری پاکیزہ تر وجود معنی پر قربان کیے جائیں۔ جب تم ایک حیوان کے گلے پر چھری پھیرو تو اپنے دل میں کہو، وہی قوت جو تجھے ذبح کرتی ہے مجھے بھی ذبح کرتی ہے، میں بھی تیری طرح فنا ہو جانے والا ہوں، اس لیے کہ جس قانون قدرت نے تجھے میری غذا بنایا وہی مجھ کو بھی مجھ سے قوی تر کی غذا بنائے گا۔ تیرا اور میرا خون سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ میری اور تیری رگوں سے نکل کر کسی دوسرے شجر فطرت کی آبیاری کرے، کسی اور کی زندگی کو تقویت پہنچائے، کسی اور کے کمزور جسم کو مضبوط بنائے، کسی اور کی رگوں میں دوڑے۔ اور جب تم ایک سیب کو اپنے دانتوں کے نیچے کچلو تو اپنے دل میں کہو، تیرا تخم میرے جسم میں سرسبز ہوگا، تیرا عرق میرے جسم میں تازہ رہے گا، اور تیرے آئندہ کھلنے والے شگوفے میرے دل کے اندر پھولیں گے، اور تیری نکھت میرے سانس کے ساتھ پھیلے گی، اور اس طرح ہم دونوں، تو اور میں، ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہو کر پھلیں پھولیں گے، اور ہم دونوں کے تخم کو آسمان کی ہوائیں سارے جہان میں اڑا کر لے جائیں گی۔